السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریشہ پارٹ 21۔ دارم سو رہا تھا جبکہ در اس کے موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ گھر میں فون کر سکے، لیکن ایسا تو شاید ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے موبائل پر لاک لگا تھا اور وہ اس کے لاک کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں دارم سائی نے کیا پاس ورڈ لگا کے رکھا ہے، میں تو گیس تک نہیں کر پا رہی ہوں۔ یہ تو شکر ہے کہ سیلفی لے پا رہی ہوں، ورنہ میں تو یہاں بور ہو جاتی۔ اس کے موبائل میں اپنی بہت ساری تصویریں بناتی، خود میں ہی مگن تھی۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے در یہی تو ایک کام کر رہی تھی۔ دارم سائی نے اپنا موبائل فون اس کے حوالے کر دیا تھا، وہ جو چاہے کر سکتی تھی، لیکن واٹس ایپ اور کالنگ کے سارے سسٹم پر لاک لگا تھا۔ جس دوران دارم سائی کا فون اس کے پاس ہوتا تھا، اس دوران اسے کوئی کال آتی ہی نہیں تھی اور اسے یقین تھا کہ دارم سائی ضرور اسے فون کو کچھ نہ کچھ کر کے دیتا ہے، تبھی تو اسے کوئی فون نہیں آتا تھا، ورنہ جب فون دارم کے ہاتھ میں ہوتا تھا تب تو مسلسل بجتا ہی رہتا تھا۔ تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ جب وہ فون اٹھاتی تھی تب فون میں نہ تو کسی طرح کا میسج آتا تھا اور نہ ہی کال۔ وہ دارم سائی کے موبائل میں جتنی چاہے تصویریں لے سکتی تھی، لیکن اسے دارم سائی کی ایک عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اس کی اچھی تصویریں تو اپنے موبائل میں رکھتا ہی تھا، لیکن جو تصویر بری آتی تھی اسے بھی ڈیلیٹ نہیں کرنے دیتا تھا۔ ابھی کل کی ہی بات تھی کہ وہ جس جگہ گھومنے گئے تھے وہاں اس نے بہت ساری تصویریں لی تھی اور جو اسے پسند نہیں آئی تھی وہ ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن دارم سائی نے ہوٹل واپس آتے ہی وہ ساری تصویریں ریکور کر لی اور اسے بھی سختی سے آرڈر دے دیا کہ وہ اس کے موبائل میں جتنی چاہے تصویریں بنا سکتی ہے، لیکن ڈیلیٹ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اس کے لیے اب وہ خاص احتیاط کر رہی تھی کہ اس کے موبائل میں جو بھی تصویریں آئے سب اچھی ہی ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لایا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں کھوئے نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھے۔ آہستہ آہستہ زرنش اس کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہو چکی تھی اور وہ کھل کر اس سے بات کرنے لگی تھی۔ جب زرنش کو لگتا تھا کہ اب ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے تو بچپن کا کوئی قصہ چھیڑ دیتی، اپنے خوبصورت بچپن کو یاد کرتی۔ وہ اسے بھی ان خوبصورت یادوں میں لے جاتی تھی جنہیں یاد کر کے سنان سائی بھی مسکرا دیتا تھا۔ سنان سائی کہنے کو تو ہمارا سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرا ہے، ہم ایک دوسرے کی رگ رگ سے بچپن سے ہی واقف ہیں، لیکن وہ وقت جو آپ اپنی اسٹڈی کے لیے امریکہ میں گزار کر آئے ہیں اس وقت سے میں انجان ہوں، لیکن میں انجان رہنا نہیں چاہتی، اسی لیے مجھے اس وقت کے بارے میں بتائیں۔ تب آپ کیا کرتے تھے، گھر سے دور کس طرح سے رہتے تھے؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی۔ شاید وہ اپنے شوہر کے ہر لمحے سے واقف ہونا چاہتی تھی، لیکن سنان اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ میں گزرے وہ 4 سال اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ ان 4 سالوں میں اس نے کیا 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 یہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ شاید زرنش اسی وجہ سے متجسس تھی۔ زری ڈارلنگ، وہ میری زندگی کے سب سے برے ترین سال تھے جن کا ذکر میں بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، اپنے گھر سے دور، اپنے اپنوں سے دور، بہت مشکل تھا میرے لیے۔ اب تو میں اس برے وقت کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتا، میں تو اس رومانٹک وقت کو یادگار بنانا چاہتا ہوں جو تمہارے ساتھ گزر رہا ہے۔ وہ آگے پیچھے کی پرواہ کیے بنا اس کے گلابی گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو زرنش کو جھٹکا لگا تھا۔ یا خدایا، سنان سائی تھوڑا سا تو ہوش کرے، ہم ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے اسے شرم دلانے کی خاطر بولی، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی؟ وہ تو اس کے چہرے پر شرم و حیا کے خوبصورت رنگ دیکھ کر لطف اندوز ہوا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو کیا میں نے کون سے کسی ہوٹل والے کی بیوی کے گال کو چوما ہے جو اتنا بوکھلا رہی ہو؟ میں اپنی بیوی کے گالوں کو پیار کروں یا لبوں کو؟ یہ ہوٹل والے یا تم ہوتی کون ہو سوال کرنے والی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بے حد شرارت سے بولا تو وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ خدا را سنان سائی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اپنی یہ ساری بے باک حرکتیں کمرے کے اندر تک محدود رکھا کریں۔ کمرے کے اندر تمہیں شرم آتی ہے؟ وہ وجہ بیان کرتے ہوئے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام تک کھول کر اپنے دونوں گالوں کے بیچ رکھ چکا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر وہ آنکھیں بند کرتی چہرہ بھی جھکا گئی تھی۔ وہ اس سے جیت نہیں سکتی تھی۔ ہائے میری شرمیلی بیوی، اچھا کچھ نہیں کرتا میں یہاں، کھانا تو کھا لو، باقی ساری حرکتیں اندر چل کر کروں گا۔ وہ چاولوں سے بھری ہوئی چمچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو زرنش نے اسے گھور کر دیکھا۔ یار، بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلانے پر قسم ہے، عمران خان ٹیکس نہیں لگاتا۔
اور اگر اس چیز پر ٹیکس لگتا بھی ہے تو کہہ دوں گا کہ میری پرسنل پراپرٹی ہے بھائی، اس سے ذرا دور رہو۔ اس چیز پر ہم مرد حضرات کوئی ٹیکس قبول ہی نہیں کریں گے، وہ شرارت سے کہتا چمچ اس کے منہ کے قریب لے گیا تو زرنیش نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اپنا منہ کھول دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اتنی آسانی سے تو یہ ہار نہیں ماننے والا۔ اس کے منہ کھلنے پر وہ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا گیا۔ جانم سائی، تم یہی رکو، میں گاڑی نکال کر لاتا ہوں، پھر تمہیں کشمیر کی خوبصورت وادی کی سیر کرواؤں گا۔ ویسے اس جگہ میں خود بھی پہلے نہیں گیا، لیکن کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ ہے، پھر سوچا تمہیں لے چلتا ہوں۔ ویسے تم سے زیادہ خوبصورت تو مجھے وہاں پر بھی کچھ نہیں لگے گا، لیکن شاید تمہیں وہ جگہ پسند آئے۔ لیکن ایک بات میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، راستہ کافی زیادہ لمبا ہے، وہ راستے میں کسی طرح کا کوئی ہوٹل نہیں ہے، کیونکہ وہ پہاڑی اسی ہوٹل کا حصہ ہے۔ اس طرف جو کوئی جاتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے جاتا ہے۔ کپلز اس طرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں، کافی چیلنجز بھی دیے جاتے ہیں ان کو، جنہیں پورے کرنے پر انہیں ہوٹل کی طرف سے کافی قیمتی انعامات بھی دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان سب فضولیات میں نہیں پڑنا، ہم بس جائیں گے، خوب سارا انجوائے کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر تم رات کو وہاں رہنا چاہو یا کسی وجہ سے ہم اگر وقت رہتے واپس نہ آ سکے تو کیمپس کی سہولت موجود ہے، اور وہاں کپل کو تنہائی بھی دی جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے ڈسٹرب بالکل نہیں کیا جاتا، اور ڈسٹرب کرنے والے لوگ تو ہمیں ویسے بھی پسند نہیں۔ وہ اس کا گال کھینچتا شرارت سے بولا تو در نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرہ جھکا گئی۔ اس کے جانے کے بعد در وہیں رکی، اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب ہوٹل کا مینیجر اس کے قریب آ رکا، میم کیا آپ پہاڑی کی سیر کرنے جا رہی ہے؟ اس نے بہت مؤدبانہ انداز میں پوچھا تو در اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ میم یہ پہاڑی ہمارے ہوٹل کا حصہ ہے، اسے ہم نے ہی ڈیزائن کیا ہے، یہ کافی بڑا ایریا ہے، یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ہم نے اپنے کسٹمرز کی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پر کچھ چیلنجز رکھے ہیں۔ پہاڑی بہت بڑی ہے اور اس میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لائق، لیکن اس پہاڑی کی سیر کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی لطف اندوز ہو سکتی ہے اگر آپ پہاڑی کے ان چیلنجز میں حصہ لیں، مینیجر نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ نو تھینکس، ہم صرف گھوم کر واپس آ جائیں گے۔ در نے فوراً معذرت کی۔ ارے مینیجر، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا نا کہ ہمارے ٹکر کا یہاں کوئی کپل نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پھر بھی اس کپل سے پوچھنا تھا۔ ایک لڑکا ہنستا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ در کو اس کا انداز بہت برا لگا تھا۔ آف کورس سر، دراصل یہ کپل بھی کافی لونگ ہے، اسی لیے میں نے سوچا ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ دلچسپی دکھائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس چیلنج میں حصہ لینا چاہیں گے، مینیجر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ یہاں ہماری ٹکر کا کوئی کپل نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں جو ایسے چیلنجز کو قبول کر سکے۔ کیوں ڈارلنگ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اپنے پیچھے کھڑی بے باک لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی۔ کیا چیلنج ہے ایسا جسے قبول کرنے کی ہمت نہیں ہم میں؟ در نے غصے سے مینیجر کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے بھی در کے ارادے کافی خطرناک لگے تھے۔ ہمیں اس پہاڑی پر رہنا ہے 24 گھنٹوں کے لیے، لیکن ان 24 گھنٹوں میں ہم اپنے پارٹنر کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ مطلب کہ ہوٹل کی ٹیم ہمیں اور ہمارے پارٹنر کو ایک ہتھکڑی پہنائے گی، جس کے بعد 24 گھنٹوں تک ہم اپنے پارٹنر کے ایک ایک لمحے میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن جو کپل یہ نہیں کر سکا، مطلب کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے چیلنج مکمل نہیں کر سکا، وہ ہار جائے گا۔ لیکن یہاں پر تو کوئی بھی ایسا ہے ہی نہیں جو اس چیلنج کو قبول کر سکے۔ اس لڑکی نے اسے پورا کھیل سمجھایا تھا۔ قبول ہے، وہ مینیجر کے ہاتھ سے ہتھکڑی کھینچتے ہوئے اس بے ڈھنگے بے باک کپل کو دیکھتی دارم سائی کی جانب بڑھ گئی تھی، جو گاڑی روکتے ہوئے اسے آنے کا اشارہ کرتے گاڑی کے ٹائرز چیک کر رہا تھا۔ اچانک در نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ہتھکڑی پہنا ڈالی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، آخر وہ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ جانم سائی، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اسے روکے بنا پوچھ رہا تھا۔ یہ حرکت نہیں دارم سائی، چیلنج ہے جو اس فضول قسم کے کپل نے ہمیں دیا ہے۔ کچھ زیادہ ہی غرور ہے ان دونوں کو اپنے ساتھ پر، اور میں انہیں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کپل ان کے کپل سے زیادہ بیسٹ ہے۔ اور اب آپ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی بولتا، در اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑے اس بے ڈھنگے کپل کو دیکھ کر اس نے دانت پیسے تھے۔ دارم سائی نے ایک نظر اپنی ڈینجرس بیوی کو دیکھا اور پھر اس کپل کو۔ اسے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس اس کی بیوی اب اس کے مزید قریب آ چکی تھی اور دارم سائی کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن وہ اپنی بیوی کا مان ٹوٹنے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اب یہ چیلنج تو اس نے جیتنا ہی تھا۔
سر اس چیلنج کے رولز ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے اسی طرح رہنا ہوگا، یہ لوہے کی ہتھکڑی پہن کر، جب تک آپ کا پارٹنر ہار نہ مان جائے۔ اس کھیل کو ختم کرنے کے لیے آپ دونوں میں سے کسی ایک کا ہار ماننا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ یہ چیلنج جیت جاتے ہیں تو ہمارے ہوٹل کی طرف سے آپ لوگوں کو ہنی مون کے لیے دبئی میں بھیجا جائے گا۔ آپ کے اس ایک ہفتے کے پیکیج کا سارا خرچہ ہمارا ہوٹل اٹھائے گا، مینیجر نے تفصیل سے بتایا۔ واؤ دارم سائی، یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مزہ آئے گا، ہم جیت جائیں گے۔ اس کا ہاتھ دارم کے بازو کے گرد لپٹ چکا تھا۔ ہاں جانب سائی، ہم یقیناً جیت جائیں گے، لیکن یہ دبئی ہنی مون پیکیج کا انعام مجھے کچھ خاص نہیں لگا۔ وہ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس سے کہنے لگا، ہاں تو ہم کون سا جا رہے ہیں؟ ہم نے صرف یہ گیم جیتنا ہے۔ میں اس کپل کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر کون سا کپل سب سے بیسٹ کپل ہے۔ عجیب قسم کی اکڑ ہے ان لوگوں میں، مجھے بہت برے لگتے ہیں ایسے لوگ، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی پھر سے کہنے لگی تو دارم دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ جانم سائی، یہ غرور نہیں، یقین ہے، انہیں یقین ہے اپنے کپل پر کہ انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ چلے پھر کوئی بات نہیں، ان کا یہ یقین تو ختم ہوگا نا۔ آپ کو نہیں پتا، کہہ رہے تھے کہ یہاں کسی میں ہمت ہی نہیں ہے ان کے چیلنج کو قبول کرنے کی، اسی لیے تو میں نے ان کے چیلنج کو قبول کیا تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ لیکن دارم سائی، ہم گاڑی میں کیسے بیٹھیں گے؟ ہتھکڑی لگے ہوئے وہ اس کے ساتھ چلتی گاڑی تک پہنچی تھی، لیکن اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھیں گے کیسے۔ اس طرح بیٹھنا تو بہت مشکل ہے، اسی لیے تو پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، جس پر دارم سائی مسکرا دیا۔ دارم کا لیفٹ ہینڈ جبکہ در کا رائٹ ہینڈ ہتھکڑی کی قید میں تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جانم سائی، ہم دونوں ایک ہی سائیڈ سے گاڑی میں بیٹھیں گے، پہلے تم اندر جاؤ پھر میں بیٹھتا ہوں۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا تو در مسکرا دی۔ اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنی وہ پریشان ہو رہی تھی، لیکن سامنے دوسرا کپل جس میں لڑکے کا نام رحیم اور لڑکی کا تانیہ تھا، وہ بھی شاید اسی چیز کو لے کر پریشان تھے۔ دارم سائی، انہیں جانے دے، ہم بعد میں گاڑی میں بیٹھیں گے، اس طرح سے وہ ہمارا آئیڈیا لے لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولی، جیسے ایک چھوٹے بچے کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا کلاس فیلو اسی کی نقل کر کے اس سے زیادہ نمبر نہ لے لیں۔ جانب سائی، کاپی برانڈز کی ہی ہوتی ہے، چاہے 1% کاپی کیا جائے یا 100% کاپی ہی رہتا ہے، کبھی برانڈ نہیں بنتا۔ برانڈ بنانے کے لیے اپنا دماغ لگانا پڑتا ہے، اور اگر کسی کے پاس اپنا دماغ ہو تو وہ کاپی ہی کیوں کرے؟ اسی لیے تم فکر مت کرو، اگر کوئی تمہیں کاپی کرے تو اداس مت ہو، بلکہ خوش ہو جاؤ یہ سوچ کے کہ تم ایک برانڈ ہو اور برانڈ کو کاپی کیا جاتا ہے۔ چلو اب چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو اس بار در نے انکار نہیں کیا تھا۔ راز ظاہر کے بے باک انداز نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا، اسی لیے تو صبح اٹھ کر نیچے نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ظاہر سائی گھر پر ہی ہوگا۔ وہ اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اس کی نظریں، اس کی بے باک مسکراہٹ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ کل رات وہ تیسری بار اس کے قریب آیا تھا، بے حد قریب۔ اس کا اتنا قریب آنا اسے بوکھلا کر رکھ دیتا تھا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اس وقت وہ ظاہر کو ایسا کبھی بھی نہیں سمجھتی تھی، وہ اسے بہت زیادہ غصہ کرنے والا روڈ قسم کا انسان لگتا تھا، لیکن وہ تو پورا کا پورا بدل گیا تھا۔ اس کا یوں اتنے پاس آ کر اسے اپنی پناہوں میں لے کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھونا، یہ سب کچھ سوچتے ہی اسے پسینہ آنے لگتا تھا۔ کبھی ٹی وی پر اگر اس طرح کا کوئی سین چل رہا ہوتا تو فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی تھی، لیکن پھر جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہوتا تو وہ ہاتھوں سے ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی تھی۔ پہلے تو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ بہت ساری چیزیں سوچتی تھی، لیکن اب خود اس فیلنگ کو محسوس کرتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی۔ ظاہر اتنا بے رحم تھا کہ وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرنے کے بعد کبھی اس کا حال بھی نہیں پوچھتا تھا۔ وہ اس کی سانس تنگ کر دیتا تھا، اپنے انداز سے اسے بری طرح بے بس کر دیتا تھا۔ یہ تیسری بار ہوا تھا اس کے ساتھ کہ ظاہر کے اتنے قریب آیا۔ کیا بات ہے میری جان، تم کمرے سے کیوں نہیں نکل رہی؟ 2 بار ملازمہ تمہیں ناشتے پر بلانے آ چکی ہے، آج کالج نہیں جانا تم نے؟ اماں سائی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میرے کالج میں ٹرپ جانے والا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 2 چھٹیاں دی گئی ہے گھر میں تیاری کرنے کے لیے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے یاد دلانے والے انداز میں بتا رہی تھی، جس پر وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں 2 چھٹیاں ہیں اور کچھ نہیں تو گھر کے کام کاج پر ہی دھیان دو، ظاہر سائی پر دھیان دو، ابھی اٹھا ہے وہ، جاؤ اور اس کے لیے ناشتہ بناؤ،
رات نہ جانے کب واپسی ہوئی تھی میرے بچے نے، کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا تمہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے شوہر پر ہی دھیان دو، جلدی سے نیچے آؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے باہر جانے لگی، جبکہ ان کی بات سن کر اس کے ہاتھوں پہ پسینہ آنے لگا۔ اتنی دیر سے وہ اسی کے جانے کا تو انتظار کر رہی تھی۔ اماں سائی، میں ابھی نیچے نہیں آ رہی، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے، میں دوبارہ سونے جا رہی ہوں۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے خود پر کمبل لینے لگی اور وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ اسے کیا سمجھا رہی تھی اور یہ اولاد نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ تم خود ایسی حرکتیں کرتی ہو بیٹا سائی، اور پھر مجھ سے شکایت کرتی ہو کہ تمہیں جوتے کیوں لگتے ہیں۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ فوراً جا کر ساحر سائی کو ناشتہ دو، اور تم یہاں بیٹھی فضول کی حرکتیں کر رہی ہو۔ اماں سائی، نکاح کیا ہو گیا ہے؟ آپ میری نہیں ان کی اماں سائی بن گئی ہے۔ میرا تو اس گھر میں کسی کو احساس ہی نہیں۔ ابھی اٹھنے کا دل نہیں کر رہا میرا۔ آدھی رات کو جاگتی ہوں ان کے لیے، اور تب بھی آپ خوش نہیں ہوتی۔ کوئی بھوکا نہیں سویا آپ کا لاڈلا؟ میں نے آدھی رات کو اٹھ کر کھانا گرم کر کے دیا تھا جب وہ آئے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولی، اور ساتھ ہی اپنا احسان جتایا کہ وہ آدھی رات تک اس کے لیے جاگتی ہے۔ ماشاء اللہ میری جان، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال تو رکھنا ہوگا نا۔ اب میں نے تمہیں ساحر سائی کے کھانے پینے کی ساری ذمہ داری دی ہے، تو ناشتہ بھی تو شامل ہوتا ہے نا اس میں۔ تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو وہ بہت ساری امیدیں رکھتا ہے تم سے۔ میں اگر اس کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، اور پھر کہتا ہے بھلا مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن جب تم اس کا کوئی کام کرتی ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ تمہارا فرض ہے، اور تم نے آگے زندگی میں یہ سارے کام خود کرنے ہیں، کیونکہ تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہو جائے گا۔ ان سب چیزوں سے شوہر کو خوشی ہوتی ہے، یہ سوچ کے اس کی ہونے والی بیوی اپنی ساری ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے۔ یہ سب چیزیں تمہارا اور اس کا رشتہ مضبوط کریں گی۔ اس کا دھیان زیادہ سے زیادہ تمہاری طرف جائے گا، وہ تمہارے بارے میں سوچے گا۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوگی کوئی تو ہے اس گھر میں جو اس کی فکر کرتا ہے۔ اماں سائی بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اماں سائی کو اس کی حرکتیں نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر رات والی بات انہیں بتائے گی تو شاید ساحر سائی کی اچھی خاصی چھترول ہو سکتی تھی، لیکن وہ انہیں بتائے کیسے؟ اسے تو خود بھی سوچتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ رات والا منظر یاد آتے ہی گال شرم سے لال ہو رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ بات تو وہ خود سے بھی شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ چلو اب مزید کوئی فضول گوئی مت کرنا، جلدی سے نیچے آؤ۔ میں نے ابھی تک ساحر سائی کو ناشتہ نہیں دیا، اور بھابھی کو بھی منع کر کے آئی تھی، یہی بتایا تھا کہ تم خود آ کر ناشتہ دو گی۔ جلدی سے آؤ، تمہارے بابا بھی ڈیرے پر جانے والے ہیں، کب سے وہ بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ بابا سائی کے جانے کے ذکر پر وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آج تو بابا سائی سے ٹرپ پر جانے کی بات کر کے رہوں گی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ لیتی باہر نکلی تھی۔ ساحر سائی اس کے اور اس کے بابا سائی کے بیچ میں نہیں آ سکتا۔ دھرم سائی، یہ سب لوگ کس طرف آ گئے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں دوسری طرف جانا تھا۔ وہ نہ جانے کس طرف نکل آئے تھے۔ پہاڑی پر ہوٹل کے درمیان یہ گھنا جنگل بہت محفوظ تھا۔ یہاں جنگلی جانور تھے، لیکن خطرناک ہرگز نہیں۔ یہ اس ہوٹل کا حصہ تھا جسے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا، اور در کو یہ جگہ بہت زیادہ پسند بھی آ رہی تھی۔ جانم سائی، ہمیں کوئی ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ ہم اپنی مرضی سے اپنی تنہائی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں، بس ہمیں یہ ہتھ کڑی نہیں کھولنی، اور میرے خیال میں چابی مینیجر کے پاس ہے۔ اس لیے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، ہم جیسے چاہیں یہاں انجوائے کر سکتے ہیں، اور اس پہاڑی پر ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ اس گیم میں صرف 24 گھنٹے اس ہتھ کڑی کو باندھ کر رکھنا ہے۔ ہمیں اپنی پرائیویسی میں کسی طرح کی دخل اندازی نہیں چاہیے، اس لیے ہم اپنا راستہ بدل رہے ہیں۔ وہ پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا تو در نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اب کافی دیر سے در اسے بے چین لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے جانب سائی، کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ اسے بے چین دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا تو دارم کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ جانم سائی، میں شوہر ہوں تمہارا، کم از کم میرے سامنے ایسے معاملات میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کوئی جھاڑیاں دیکھتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو در نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن اسے خود کو دیکھتے پا کر فوراً نگاہیں چرا گئی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، گھبراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہو تم، اور کم از کم مجھ سے اس طرح سے مت شرمایا کرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے تھوڑے آگے جا کر گاڑی روک چکا تھا۔ چلو وہاں جھاڑیوں کے پیچھے تم کر سکتی ہو اپنا کام، پیچھے گاڑی میں پانی کی بوتل ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے پیچھے سیٹ پر پانی کی بوتل تلاش کرنے لگا، جب در کو خود کو گھورتے دیکھ کر وہ آئی برو اچکا کر
उसे घूरने की वजह जानना चाहता था। जिस पर दर ने अपना हाथ ऊंचा किया और साथ ही उसका हाथ ऊंचा करने पर दारम के हाथ को भी हल्का सा झटका लगा था और उसके साथ ही दारम का कहकहा गाड़ी में बुलंद हुआ। ओह सॉरी, ये तो मेरे दिमाग से निकल ही गया था। खैर कोई बात नहीं, मैं कौन सा कोई गैर हूँ। चलो आओ, वर्ल्ड टूर का बेस्ट कपल मिलकर इस नेचुरल कॉल को अटेंड करते हैं। वो मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में बोला, जिस पर दर ने उसे बेहद सख्ती से घूरा था, लेकिन उसकी घूरने पर दारम को ना पहले कभी फर्क पड़ा था और ना ही अब पड़ा था। आ जाओ जानम साई, अब इतना भी क्या शर्माना, इतनी तो शादी की पहली रात पर दुल्हन नहीं शर्माती है। खैर तुम्हें कहाँ पता होगा, तुमने तो पहली रात में ही मेरे मासूम जज्बात का बुरी तरह से कत्ल किया था। वो उसे बाहर आने को कहता अपना हाथ काफ़ी हद तक उसके नज़दीक रखे हुए था ताकि वो आसानी से उतर सके। शादी की पहली रात का तो आप जिक्र ही ना करें, मेरे मना करने के बावजूद भी आपने कौन सा मेरी बात मान ली थी जो आप अपने मासूम जज्बात के कत्ल होने की शिकायत कर रहे हैं। जुल्म तो मेरे साथ हुआ था, वो नीचे उतरते हुए शिकायती अंदाज में बोली। हाँ पता है मुझे तुम्हारे साथ कितना जुल्म हुआ था, सारे नखरे सिर्फ ऊपर ऊपर से ही थे, अंदर तो तुम्हारे दिल में भी वही सब कुछ था जो मेरे दिल में था। और अगर मैं इस दिन कुछ भी ना करता और तुम्हारी फजूल सी बात को मान लेता तो शायद आज तुम्हें बहुत मसला होता। मेरा मतलब है कि उस दिन मैं तुम्हारी डिमांड पूरी कर देता तो आज नेचर कॉल की डिमांड तुम पूरी ना कर पाती। वो अब भी उसे तंग करते हुए बुरी तरह जज कर रहा था। अल्लाह पूछे आपसे दारम साई कितने बुरे हैं आप, वो उसे घूरते हुए बोली। अच्छा बाबा सॉरी, अब कुछ नहीं कहता, जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, फिर लेकर चलता हूँ एक नए सफ़र पर। वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा अब आप दूसरी तरफ मुँह करके खड़े हो जाए, वो थोड़ा घबराते हुए बोली। यार दूसरी तरफ मुँह करके खड़े होने से क्या तुम मेरी बीवी नहीं रहोगी, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। वो कुछ ज़्यादा ही दयालु बन रहा था। दाराम साई अगर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत हुई ना तो मैं आपको बुलाऊंगी, कोई मुल्क भर के फासले पर नहीं खड़े आप मुझसे, एक फुट का भी फासला नहीं है, तो खुदा के लिए मुझे तंग करना बंद करे, वरना ओके ठीक है मैं कर रहा हूँ दूसरी तरफ मुँह, और ये वरना कहकर मुझे उकसाया मत करो। वो उसकी उंगली चूमता हुआ चेहरा मोड़ कर खड़ा हो गया, जबकि चेहरे पर अब भी दिलकश मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसके चेहरा फेर कर खड़े होने पर वो ज़रा पुरसुकून हुई थी। दूसरी तरफ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बाबा साई, वो प्यार से उनके गले में बाहें डालते हुए उनके गाल पर अपने लब रखते हुए बोली, तो उसके अंदाज पर नाश्ते की टेबल पर मौजूद सब लोग मुस्कुरा दिए थे। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा साई आज छुट्टी है कॉलेज से? वो प्यार से उसका माथा चूमते हुए पूछने लगे तो वो उनके साथ रखी कुर्सी पर बैठ गई जो दारम साई की मिल्कियत थी। जी हाँ बाबा साई, आज कॉलेज से छुट्टी है, बल्कि आज नहीं कल भी छुट्टी है। और आपको कुछ याद हो तो मैंने आपसे बहुत ज़्यादा अहम बात करनी थी, आपसे अकेले में। अम्मा साई अंदर है तो मैं आपको अकेला ही समझ लेती हूँ। उसने एक नज़र सामने बैठे सरमद शाह और साहिर शाह को देखा तो बाबा साई ने भी हाँ में सर हिलाते हुए उसे बोलने की इजाज़त दी कि वो खुद भी 2 दिन से काफ़ी मुतजस्सिस थे कि आखिर उनकी लाडली उनसे क्या कहना चाहती है। बाबा साई हमारे कॉलेज का ट्रिप जाने वाला है मेरे मरी के लिए, प्लीज़ मुझे जाने की इजाज़त दे दे। ये सिर्फ 3 दिन का ट्रिप है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरी सारी सहेलियां जाने वाली है, वहाँ पर हमारे टीचर का एक बहुत अच्छा घर है जहाँ हम रहेंगे और 3 दिन तक हर जगह घूमने फिरने जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। बाबा साई हम पढ़ाई से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, इसीलिए टीचर्स ने हमें कहीं पर घुमाने का फ़ैसला किया है ताकि हमारा दिमाग पेपर से पहले फ़्रेश हो जाए और हमारे पेपर्स बहुत अच्छे हों। लेकिन अम्मा साई ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए तो जाने की इजाज़त ही नहीं दे रही। अब अगर आप इजाज़त दे दे तो वो कुछ नहीं कहेंगी। प्लीज़ 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 मेरे प्यारे बाबा साई। वो उनका हाथ थामते हुए मिन्नतें करने लगी, जबकि उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो खुद भी सोच में पड़ चुके थे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रहो कुछ दिन, और जब तक ट्रिप वापस आता है तब तक घर पर ध्यान दो। और जहाँ तक घूमने फिरने की बात है तो वैसे भी तो हम दारम साई और सलान साई के वापस आने पर जाने ही वाले हैं, तो इन सब फजूलियात में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। इससे पहले कि बाबा साई कोई फ़ैसला करते उसके दुश्मन अव्वल ने अपना फ़ैसला सुना दिया, जो बाबा साई को भी 100% ठीक लग रहा था।
تبھی تو اس کی بات پر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے زاوش کو دیکھنے لگے۔ ہاں بیٹا سائی، کچھ دن میں تو ہم خود بھی گھومنے پھرنے جانے والے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے ایسے کسی بھی ٹرپ کے ساتھ جانے کی؟ ہم فیملی ٹرپ کریں گے میری جان۔ بابا سائی نے مسکراتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، جس پر زاوش نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں کے کناروں کو مسکراہٹ کی شکل دی تھی، اور دل ہی دل میں جتنی گالیاں آتی تھی وہ اس غصیلے نشئی کو نکال چکی تھی۔ دھرم سائی، اب تو اندھیرا ہو گیا، ہم کس طرف آ گئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا ہم رات یہاں اس جنگل میں گزاریں گے؟ میرے خیال میں ہمیں واپس چلنے کی تیاری کرنی چاہیے، وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ کپل بھی ان کے پیچھے ہی آیا تھا، لیکن اب نہ جانے کس طرف جا چکا تھا۔ واپس جانے کی کیا ضرورت ہے جانب سائی، اتنا خوبصورت جنگل ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے، ہم آج کی رات یہیں پر گزاریں گے، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ ہم اس جنگل میں رہیں گے ساری رات؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس طرح ہتھ کڑی پہنے ہوئے ہم ساری رات کیسے رہیں گے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ جانم، ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتا ہوں، جب میں اپنی یونیورسٹی میں تھا نا، تب مجھے کیمپنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں اکثر جنگلوں میں نکل جاتا تھا، شکار کرتا تھا، رات جنگل میں گزارتا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ سب کچھ کرنا، مجھے اس چیز میں مزہ آتا تھا۔ اور کیمپنگ کرنا مشکل نہیں ہوتا، میں تمہیں سکھاؤں گا، بہت آسان ہے۔ تمہیں پتہ ہے جنگلوں کے بیچ بہنے والی نہروں میں خود اپنے ہاتھوں سے چھوٹی سی کشتی بنا کر اس پر سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور میں نے یہ مزہ محسوس کیا ہے۔ اور یہ جنگل تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت زیادہ خطرناک جنگلوں میں بھی رہا ہوں، ایسے جنگلوں میں جہاں خطرناک سے خطرناک جانور پائے جاتے ہیں، اور یقین کرو میں ان جنگلوں میں پرسکون نیند سویا بھی ہوں۔ اور آج کی رات ہم ایک ایسی ہی پرسکون خوبصورت رات گزاریں گے۔ تمہاری ساتھ سونے کا تو میرا کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ پہلو میں اگر حسن ہو تو سو کر اس کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے محبوب کے ساتھ ایک ایک لمحہ بہت خاص ہوتا ہے، تمہارے ساتھ یہ لمحات میرے لیے بہت خاص ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان لمحات کو مزید یادگار بناؤں۔ ہم یہاں کیمپنگ کریں گے، گاڑی میں سارا سامان ہے، آؤ چلو مل کر لگاتے ہیں، اور پھر اپنی اس خوبصورت رات کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک ہی اس کا چہرہ تھامے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے پوری شدت سے اسے چوما، جس پر وہ اسے حیرانگی سے گھور کر رہ گئی۔ وہ بہت اچانک حملہ کرتا تھا، اس کی وجہ سے نور کو اچانک لگنے والے جھٹکے سے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ دارم کو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنے دے گی۔ ہاں، لیکن اس کا فیصلہ کرنے سے کیا ہوتا تھا؟ چلنی تو صرف دارم سائی کی ہی تھی، وہ اس معاملے میں اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ دارم سائی، ہم کس طرح سے کیمپ لگائیں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، یہ کافی مشکل ہوگا ہم دونوں کے لیے۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے آہستہ سے اس کا بازو تھام کر بولی۔ اسے جنگل میں خوف آ رہا تھا، یہ الگ بات تھی کہ جنگل بالکل بھی خطرناک نہیں تھا، اور اس بات کی گارنٹی ہوٹل کے مینیجر نے بھی انہیں دی تھی۔ ایک ہاتھ تمہارا بندھا ہے، ایک میرا ہاتھ، لیکن ایک ہاتھ تو کھلا ہے نا، اور یہ جو کھلا ہوا ہے یہ ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ اب مزید بحث نہیں، کام پر لگ جاؤ۔ جانم سائی، تم وقت برباد کر رہی ہو، اور خبردار جو تم نے میری رات برباد کرنے کی کوشش کی، میں یہ لمحات اپنی زندگی کی ڈائری میں سنہری قلم سے لکھوں گا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے کیمپ نکالتے ہوئے اسے مصنوعی انداز میں ڈانٹ کر بولا تو نور نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کی مدد کرنے لگی۔ میں زیادہ کام نہیں کروں گی دارم سائی، میں پہلے ہی تھکی ہوئی ہوں، آپ خود ہی یہ کیمپ لگائے، بس مجھے ہلکا ہلکا بتا دے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ بے حد معصومیت سے کہتی زمین پر بیٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک ہی اسے دارم کے ہاتھ کی کھینچ سی محسوس ہوئی۔ دارم، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چین تھوڑی چھوٹی ہے؟ اگر یہ لمبی ہوتی تو آپ کام کرتے اور میں آرام کر لیتی، لیکن نہیں، لگتا ہے میرے نصیب میں آرام لکھا ہی نہیں ہے۔ بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں، اور پلیز جلدی جلدی کام ختم کریں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی کیمپ لگانے میں مدد کرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر دارم صرف مسکرایا جا رہا تھا۔ آپ مسکرا رہے ہیں دارم سائی، بتائیں مجھے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ مجھے یقین ہے آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہوگی۔ کھچڑی سے یاد آیا، مجھے تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ بولتے بولتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جانم سائی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ گاڑی کے پچھلے حصے میں چپس کے کچھ پیکٹس رکھے ہیں،
نکال کر کھا لو۔ وہ گاڑی کے قریب آتے ہوئے اسے اس کی بھوک کا حل بتانے لگا تو در نے مسکرا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں سے چپس کے پیکٹ نکالے۔ چلو اب زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیمپ آج رات کو ہی لگانا ہے ورنہ باہر سردی میں ٹھٹر کر مر جائیں گے، اور میں اپنے پہلے ہنی مون پر مرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس آیا اور کیمپ مضبوط کرنے لگا۔ آپ کا کتنے ہنی مون منانے کا ارادہ ہے جو آپ پہلے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ چپس کھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جبکہ وہ جہاں بھی جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، کیونکہ دارم نے اس کی نازک سی جان پر ظلم کرتے ہوئے کوئی کام نہیں کروایا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ وہ جہاں بھی جا رہا تھا اسے ساتھ ساتھ آنا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ چلتے چلتے ہی تھک گئی تھی۔ جانم سائی، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے ہنی مون منانے والا ہوں، لیکن ایک بات ہے، تمہارے ساتھ زندگی انجوائے کروں گا، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خاص بناؤں گا۔ میں یہاں ان لوگوں کو یہ ثابت کرنے نہیں آیا کہ ہم بیسٹ کپل ہیں، میں تمہیں ثابت کرنے آیا ہوں۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے کسی کو دکھانا ہے کہ ہم بیسٹ ہیں، بلکہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے کسی کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جانم سائی، لیکن تمہاری سوچ سے فرق پڑتا ہے۔ میں تمہاری سوچ کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے کہا ہمارا کپل بیسٹ ہے تو میں یہ فضول سی گیم کھیلنے یہاں آ گیا، کیونکہ میں تمہارا یقین ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لیے اور کوئی نہیں، بس تم اہم ہو۔ وہ کیمپ مکمل طور پر سیٹ کرنے کے بعد اس سے کہنے لگا۔ در کے لبوں پر ایک پیاری سی شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مطلب کہ آپ کو یہ گیم بالکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس میں ایک ذرا سا بھی انٹرسٹ ہے، آپ یہاں صرف میرے لیے آئے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو میرے لیے یہاں تک آنے کے لیے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ہمیں یہ بات پوری دنیا کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیسٹ ہیں، لیکن پھر بھی مجھے ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بالکل اچھا نہیں لگا، اسی لیے میں نے ان کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آپ میری بات سننے کے بعد انکار کر دیں گے، اسی لیے تو آپ کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا میں نے آپ کے ہاتھ پر ہتھکڑی لگا دی تھی تاکہ آپ انکار نہ کر سکیں۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے اپنا جرم قبول کیا تو دارم مسکرا دیا۔ جانم، میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی، اگر تمہیں یاد ہو تو میں تمہارے بارے میں وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم خود بھی نہیں جانتی یا پھر خود سے بھی کہنے سے گھبراتی ہو۔ تم نے مجھے ہتھکڑی کیوں پہنائی تھی یہ میں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن تم بہت زیادہ شرارتی ہوتی جا رہی ہو، اور اتنی شرارتی بیوی کو فیوچر میں ہینڈل کرنا میرے لیے کافی مشکل ہو جائے گا، اسی لیے تمہاری اس غلطی کی سزا تو ضرور ملے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک ہی اس کی نازک سی کمر میں اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ کر بے حد قریب کر چکا تھا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں در کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ آپ کیا سزا دیں گے مجھے؟ اس کا ایک ہاتھ دارم سائی کے سینے پر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس خوبصورت رات کو اور خوبصورت بنانے میں میرا خوب ساتھ دو گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں مسکرایا تو در نے اس کی زمانی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے چہرہ جھکا لیا، جس پر دارم نے اگلے ہی لمحے جانثار نظروں سے اسے دیکھتے اس کے چہرے کو اوپر اٹھا کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ دونوں اس خوبصورت لمحے کی قید میں ایک دوسرے میں کھوتے چلے جا رہے تھے۔ دارم اپنے اس ہنی مون کو اسپیشل اور یادگار بنانا چاہتا تھا، اور در اپنی بے وقوفیوں اور شرارتوں سے اس کام میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ بالکل پرسکون تھی، کوئی ٹینشن یا پھر سمرا کے حوالے سے کوئی بھی بات دارم کی محبت کے سامنے بے مول تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ صرف اور صرف دارم کی بے انتہا محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے تو میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔